یہ چیز اس سماج میں نوجوانوں کی جو کردار ہونا چاہیے، جو رول ہونا چاہیے، وہ پانچویں چیز وہ یہ ہے کہ آپ بلو فلم دیکھنا بند کر دیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو غلط لگے، لیکن یہ حقیقت میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں۔ پورن جو ہے نا، وہ گندی گندی ویڈیوز وغیرہ، برہنہ جو کپڑا کے بغیر جو ویڈیو سب ہوتی ہے، آپ دیکھنا بند کر دیجئے۔ میں کیوں بتا رہا ہوں جانتے ہیں؟ کیونکہ آج کی ڈیٹ میں ایک سروے کے مطابق، ہندوستان کی بات کر رہا ہوں، 73% 73% نوجوان رات کے ٹائم میں غلط مووی دیکھتے ہیں۔ غلط مووی مطلب آپ سمجھ جائیے میں کس کی بات کر رہا ہوں۔ یہ دیکھتے ہیں، میں نہیں، ایک ڈیٹا کے مطابق میں آپ کے سامنے اپنی بات کو رکھ رہا ہوں۔ تو یہ جو گندی فلمیں ہیں نا، موبائل کے ذریعے سے گندی فلمیں دیکھنا، میرے بھائیو آپ چھوڑ دیجئے، بند کر دیجئے اس کو۔ یہ بہت خطرناک ہے، اور ہاں یہ بہت بڑی بیماری ہے۔ اللہ معاف کرے، یہ 100 میں سے 90 نوجوان آج اس بیماری کا شکار ہو چکے ہیں۔ 100 میں سے 90 مسلمان، 90 مسلمان آج اس بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں، اور آج اس کی وجہ سے ہمارے نوجوانوں کو طرح طرح کی بیماریاں آ رہی ہیں۔ آج ہمارے نوجوانوں کی طبیعت بگڑ رہی ہے کہ گندی فلمیں دیکھتے ہیں رات کے سونے کے ٹائم میں، اور جب وہ خود پر کنٹرول نہیں کر پاتے ہیں تو ہاتھ کے ذریعے سے غلط کام کرتے ہیں، ہاتھ کے ذریعے سے غلط کام کرتے ہیں، ہینڈ پریکٹس کرتے ہیں۔ نوجوانوں، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، لیکن یہ آپ کی طبیعت کے لیے بھی ہانیکارک ہے، یا آپ کے صحت کے لیے ہانیکارک ہے۔ گندی فلمیں دیکھنا چھوڑ دو، یہ بے حیائی کا کام ہے۔ ذرا شرم کرو، اللہ سے ڈرو، اور گندی فلم مت دیکھو۔ یاد رکھو، آج کتنے نوجوان ہیں آج سوچتے بھئی اگر میں رات کے ٹائم میں اگر یہ فلمیں دیکھتا ہوں، گندی فلمیں وغیرہ اگر دیکھتا ہوں، آج تو ہمارے نوجوان، کتنے ایسے نوجوان ہیں جو سنی لیونی کے فین بن چکے ہیں، دیکھتا ہوں تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ ارے نوجوانوں، اللہ کا ڈر پیدا کرو، اور یاد رکھو یہ تنہائی کا گناہ کتنا خطرناک ہے۔ آئیے ایک حدیث، ابن ماجہ کی ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، نوجوانوں خاص کر کے آپ کے لیے پیغام، رات کے اندھیروں میں موبائل کے ذریعے سے غلط کام کرتے ہیں، غلط ویڈیوز دیکھتے ہیں، سنیے اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، کل قیامت کے روز میری امتوں میں سے کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو تہامہ پہاڑ کی برابر نیکیاں لے کر آئیں گے، ان کے نامہ اعمال میں نیکیوں کی کمی نہیں ہوگی، بہت ساری نیکیاں ہی نیکیاں ہوں گی۔ اس کے باوجود اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے روز وہ جو اتنی ساری نیکیاں لے کر آئے گا، اللہ تبارک و تعالی ان کی تمام کے تمام نیکیوں کو برباد کر دے گا، ان کی تمام نیکیوں کو ضائع کر دے گا، ان کی تمام نیکیوں کو ڈسٹرائڈ کر دے گا۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں ہونے کے باوجود بھی وہ انسان جنت میں نہیں بلکہ جہنم کے اندر جائے گا، یعنی اتنی ساری نیکیاں ان کو جہنم کے عذاب سے بچا نہیں پائے گی، اتنی ساری نیکیاں۔ اب نبی سے سوال کیا جا رہا ہے، اللہ کے نبی اتنی ساری، ابن ماجہ کی حدیث ہے، اتنی ساری نیکیاں لے کر آئیں گے، وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ اللہ کے نبی نے یہ بتائی کہ وہ لوگوں کے سامنے تو اچھا کام کرتا تھا، لوگوں کی نظر کے سامنے تو اچھا کام کرتا تھا، لیکن وہ تنہائی میں گناہ سے نہیں بچتا تھا، تنہائی میں برائی سے نہیں بچتا تھا۔ تو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا جو تنہائی سے برائی سے نہیں بچتا تھا اور وہ ظاہر میں جو نیکی کا کام کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے روز تنہائی میں گناہ کرنے کی وجہ سے ان کی تمام کے تمام نیکیاں ختم کر دیں گے، برباد کر دیں گے۔ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے یہ تنہائی کا گناہ کتنا خطرناک گناہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں ایک علاج بھی میں آپ لوگوں کے سامنے بتا کر جاتا ہوں۔ اگر تنہائی کے گناہ سے بچنا چاہتے ہیں نوجوانوں، آج ایک کام کر لو، اپنے اندر نہ رب کا ڈر پیدا کر لو۔ رب کعبہ کی قسم، نوجوانوں اگر آج کی تاریخ میں اس فتنے کے دور میں جب ہمارے قدم قدم پر فتنے ہو، جب گناہ کرنے کا ماحول ہو، ایسے دور میں اگر آپ اپنے اندر اگر رب کا ڈر نہیں پیدا کریں گے تو یقین مانیے آپ ان جیسی برائیوں سے اور ان جیسے گناہوں سے آپ اپنے دامن کو صاف نہیں رکھ پائیں گے۔ اس لیے شرط ہے کہ اگر آپ اپنے دامن کو گناہوں سے پاک صاف رکھنا چاہتے ہیں تو اپنے اندر رب کا ڈر پیدا کر لیجئے۔ رب کا ڈر ہی وہ چیز ہے جو آپ کو برائی سے اور گناہوں سے بچا سکتا ہے۔ چلیے ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں،
کیونکہ ابھی بھی 5 چیزیں آپ لوگوں کے سامنے مجھے بیان کرنی ہے۔ میرے بھائیو، رب کا ڈر ہی آپ کو تنہائی کے گناہ سے بچا سکتا ہے۔ میری ماں بہنیں، آپ بھی پردہ کے پیچھے سے اگر مجھے سن رہی ہیں تو آپ بھی سنیں۔ ایک نوجوان صحابہ، نام کیا ہے ان کا؟ نام ہے مرثد۔ نوجوان صحابی رسول، نام ہے مرثد۔ پیار کے چکر میں وہ بھی پڑے ہوئے تھے، ایک لڑکی سے پیار کرتے تھے۔ لڑکی کا نام حدیث کی کتابوں میں میرے بھائیو اناق بتایا جاتا ہے، لیکن یہ اسلام لانے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ جب وہ اسلام لے آیا، لڑکی کے ساتھ اس نے تعلق چھوڑ دیا، لڑکی سے وہ الگ ہو گئے، لڑکی سے وہ جدا ہو گئے۔ ایک دن کی بات ہے، وہ نوجوان، وہ میرے بھائی، وہ نوجوانوں، اپنا منہ کالا کرنے والوں، ادھر ادھر منہ مارنے والوں، ذرا اس حدیث کو بھی کان کھول کر سن لینا۔ اللہ کے پیارے نبی بیان، یعنی حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی غیر شادی شدہ ہے، شادی نہیں ہوئی ہے، بیوی نہیں ہے، بچے نہیں ہیں۔ آج تو ہماری شادی ہونے کے باوجود بھی ہم غلط کام سے نہیں بچ پاتے ہیں۔ آج تو 4-5 بچے ہونے کے باوجود بھی ہم غلط کام کرتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، اس حدیث پر ذرا غور کیجئے۔ حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے سے جا رہے ہیں اور حضرت یعنی وہ اناق کی نظر مرثد کے اوپر پڑ جاتی ہے۔ اناق کی نظر مرثد کے اوپر پڑ جاتی ہے۔ اناق بلاتی ہے مرثد کو، اے مرثد آجا آجا مرثد آجا، ہم آج کی رات ہم دونوں مل کر بڑا انجوائے کریں گے، پارٹی کریں گے، مستی کریں گے۔ مرثد کا جواب تو سنو۔ حضرت مرثد جواب دیتے ہیں، اے اناق، میں تیرے ساتھ غلط کام اور نہیں کر سکتا، میں مومن ہوں، میں مسلمان ہوں۔ اور نوجوانوں سنو، مرثد جواب دیتے ہیں، میں مومن ہوں، مسلمان ہوں، میں تمہارے ساتھ غلط کام نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ کام بڑا گناہ ہے، اسلام لے آنے کے بعد اب میں اور گناہ نہیں کر سکتا۔ اناق کہتی ہے، ارے مرثد آ جانا، کون کیا دیکھے گا، سب سوئے ہوئے ہیں، چاندنی رات ہے، اتنی رات ہے، آ جاؤ آ جاؤ، کوئی کچھ نہیں دیکھے گا۔ آپ کو بلاتے ہیں نا، اے چلو نا ہوٹل میں چلو، کوئی نہیں دیکھے گا، کوئی نہیں دیکھے گا۔ لیکن جب اللہ کا ڈر ہوگا تو اللہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ حضرت مرثد نے جواب دیا کہ نہیں، بھلے ہی میں لوگوں کی نظر سے بچ جاؤں گا، پر میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں تیرے ساتھ یہ غلط کام نہیں کروں گا۔ یہ ہوتا ہے اللہ کا ڈر۔ اگر برائی سے، گمراہی سے، اس دور میں اگر زنا سے اگر آپ خود کو بچانا چاہتے ہیں، خود کا دامن اگر آپ پاک و صاف رکھنا چاہتے ہیں، تو ضروری ہے کہ آپ اپنے اندر رب کا ڈر پیدا کر لیں۔ اتق اللہ حیثما کنت، جہاں بھی رہیں بس اللہ سے ڈرتے رہیں۔ خود کر رہے بھائی، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ چیز آپ کے اندر پیدا ہو جائے گی تو یقیناً آپ اپنے دامن کو گناہوں سے بچا لیں گے۔ اور آگے آئیے، نوجوانوں کا چھٹا کردار، چھٹواں کام، اس سماج کو پاک رکھنے کے لیے، اس معاشرہ کو پاک رکھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ موبائل کا صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ یہ موبائل، سب کے ہاتھ میں موبائل ہے کہ نہیں ہے؟ سب کے ہاتھ میں آج موبائل ہے، چاہے بوڑھے ہوں، جوان ہوں، بچے ہوں۔ آج موبائل کے چکر میں آج ہمارے بچے جوان ہونے سے پہلے جوان ہو جاتے ہیں، ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ یہ بہت بڑی بیماری ہے میرے بھائیوں، اس بہت بڑی بیماری کا نام ہے موبائل فون ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ موبائل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ میں ایک باضابطہ 2-2.5 گھنٹے کی میں تقریر کر چکا ہوں میں موبائل کے فتنے کے اوپر، تو آج میں بس چند چیزیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں، کیونکہ آج کا نوجوان نے اس موبائل کا بڑا غلط استعمال کیا۔ آج ہمارے سماج میں رہنے والے نوجوانوں نے اس موبائل کا بڑا غلط فائدہ اٹھایا۔ اس لیے نوجوانوں، اگر اپنے ایمان کو بچانا چاہتے ہو، نوجوانوں اگر اپنے دامن کو برائی سے بچانا چاہتے ہو، نوجوانوں اگر اپنے آپ کو جنت کے اندر لے جانا چاہتے ہو، تو تمہارا چھٹا رول اور کردار یہ ہونا چاہیے کہ تم موبائل کا صحیح استعمال کرو، موبائل کا غلط استعمال نہ کیا کرو۔ اچھا، ایک چیز، موبائل کا تو بہت سارے غلط فائدہ اٹھاتے ہیں، ان میں سے ایک غلط کام یہ ہوتا ہے۔ اب بات کو اس طرح سمجھے، میں بہت ہی دھیرے دھیرے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ مان لیجئے میرے ہاتھ میں موبائل ہے، میرے واٹس ایپ میں ایک ویڈیو آئی، چلیے چھوڑیے، ہم سب کوئی فیس بک استعمال کرتے ہیں، فیس بک چلاتے ہیں کہ نہیں چلاتے ہیں؟ سب کوئی فیس بک سے جڑے ہوئے، فیس بک چلاتے ہیں۔ بات کو سمجھے، بڑی ذمہ داری بڑی باتیں کر کے جا رہا ہوں۔ فیس بک چلا رہے ہیں، فیس بک چلاتے چلاتے نا ایک ایسی ویڈیو آ گئی، ایک ایسی تصویر آ گئی جو آپ کو بھی معلوم ہے کس پرکار کی ہے، آپ کو معلوم ہے وہ غلط ہے، غلط فوٹو ہے۔ اب آپ کیا کرتے ہیں، خود تو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اب وہی ویڈیو آپ دوستوں میں شیئر کرتے جاتے ہیں، وہی ویڈیو اب دوستوں میں، اس ویڈیو کے اندر آپ دوستوں کو ٹیگ کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے، اور اس میدان میں عورتیں بھی پیچھے نہیں ہیں،
اس میدان میں آج ہمارے گھر کی بیٹیاں بھی، آج ہماری بہنیں بھی اس میدان میں پیچھے نہیں ہیں، آج یہ بھی آج پیش رہتی ہے، آگے آگے رہتی ہے۔ اب موبائل میں ایک غلط ویڈیو آیا، موبائل میں ایک غلط چیز، غلط تصویر آئی، ہم نے اس کو خود دیکھا، اب دوستوں میں بھی بھیج دیا، بھائی میں نے مزہ لیا اب تو بھی مزہ لے، یعنی میں اکیلا جہنم کے اندر تھوڑی جاؤں گا، بے غیرت تجھر تیرا خاندان کو بھی لے کر جاؤں گا۔ ہم اکیلا جہنم کے اندر جانا نہیں چاہتے، ایک دوسرے کو بھی لے کر جانا چاہتے۔ میرے بھائیوں سنو، اس میسج کو یاد رکھو، موبائل کے ذریعے سے غلط تصویریں شیئر کرنا، غلط ویڈیوز شیئر کرنا یا غلط چیزوں کو موبائل کے ذریعے سے پھیلانا، یہ کتنا بڑا گناہ ہے آپ کو معلوم ہے؟ چلے آئیے میں قرآن کی طرف آپ کو لے کر چلتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر بیان فرماتا ہے، او نوجوانوں، او میری ماؤں اور بہنوں، آپ بھی سنو، موبائل کے ذریعے سے غلط چیزوں کو پھیلانے والوں، غلط چیزوں کو شیئر کرنے والوں سنو، اللہ فرماتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، کہ اے لوگو اگر موبائل کے ذریعے سے اگر تم غلط چیزوں کو پھیلاؤ گے تو اللہ فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے اور ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ کے اندر بیان فرماتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، جو لوگ یہ چاہتے ہیں، جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ مومنوں کے درمیان بے حیائی کو عام کر دی جائے، بے حیائی کو نشر کر دی جائے، غلط چیزوں کو شیئر کر دی جائے، اللہ فرماتا ہے لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے اور ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے۔ اس لیے نوجوانوں موبائل کے ذریعے سے غلط چیزوں کو مت پھیلاؤ۔ موبائل نے اور ایک بڑا نقصان کیا ہمارے نوجوانوں کا، دین کے معاملے میں نقصان کیا۔ وہ نقصان کیا کہ جب سے یہ موبائل ہمارے نوجوانوں کے ہاتھ میں آیا، علماء سے رابطہ چھوڑ دیا۔ بات کو سمجھیے، آج ایک چیز کو لے کر لڑائی ہو رہی ہے گاؤں میں، آج ہوتے نا ہمارے سماج میں کتنے ایسے مفتی، لمبی داڑھی، بات کو سنیے، بعد میں مجھے گالی مت دیجیے گا، اگر گالی دینی ہو تو آ کر مجھے ڈائریکٹ دے دیجیے گا۔ لمبی داڑھی، سر پہ ٹوپی، اصل میں وہ مولوی نہیں ہے، دین کے بارے میں بالکل بھی نالج نہیں ہے ان کو، لیکن سامنے میں کیا کرتے ہیں، ایک ٹیبل رکھ دیے، ایک لیپ ٹاپ رکھ دیے، ارے بھائی دھڑلے سے فتویٰ بازی کرتے رہے، دھڑلے سے فتویٰ دے رہے، یہ جائز یہ ناجائز۔ ہمارے سماج میں ایسے ان لوگوں کے فالوورز ہیں آج ہمارے سماج میں۔ کیا ہوتا ہے، ایک چیز کو لے کر لڑائی ہو گئی، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، حلال ہے حرام ہے، اب فتویٰ دے گا کون، اس مسئلے کو حل کرے گا کون؟ تو ایک نے کہا کہ چلو دلال پور مدرسہ چلتے ہیں، ابو طاہر صاحب کے عبداللہ پور چلتے ہیں، اشرف صاحب کے ساتھ، یا ان کے پاس بڑے عالم ہیں۔ الحمدللہ آپ کے جھارکھنڈ کے اندر بڑے علماء ہیں، آپ کے جھارکھنڈ کے اندر بڑے عالم ہیں، عالم کی کمی نہیں ہے۔ اب وہ اس مسئلہ کو حل کون کرے گا؟ اب ایک نوجوان آیا، کہا کہ مولوی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، موبائل ہے، فٹ سے سرچ مارا موبائل کے اندر، وہ مسئلہ اس سوال کو ڈالا، جواب مل گیا، کہہ دیا کہ یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، لیکن دین کے بارے میں پتہ ہی نہیں ان کو۔ بھئی یہ بہت غلط ہے۔ آج ہمارے نوجوان اس لیے زیادہ تر اس دور میں فتنے کا شکار ہو رہے ہیں۔ ایک پیغام ہے نوجوانوں تمہارے بارے میں، دین کے معاملے میں شریعت کے معاملے میں موبائل کا سہارا لینا چھوڑو۔ اگر آپ کو کوئی چیز ڈاؤٹ ہے تو آپ علماء سے جا کر پوچھیں، علماء سے رابطے میں رہے۔ اس فتنے کا دور میں فتنہ ہونے سے آپ بچ جائیں گے، فتنہ سے آپ بچ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر بیان فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، مسئلہ اس سے پوچھو، مسئلہ اس سے حل کرو جو دین کے بارے میں علم رکھتا ہے، جو دین کے بارے میں جانتا ہے۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ، دین کے بارے میں ایک عالم سے بہتر کوئی اور جان ہی نہیں سکتا، شریعت کے معاملے میں ایک عالم سے زیادہ کوئی جان ہی نہیں سکتا۔ اچھا اور آگے آئیے، کیونکہ میرے پاس بس 5 منٹ کا ٹائم باقی رہ گیا۔ 6 چیزیں ہو گئی، 7ویں چیز اس معاشرہ کو پاک رکھنے کے لیے، سماج کو پاک رکھنے کے لیے ہمارا اور آپ کا جو کردار ہونا چاہیے، نوجوانوں کا جو کردار ہونا چاہیے، وہ یہ ہے کہ زبان کا صحیح استعمال کرے۔ آج ہمارے نوجوان اپنی زبان پر کنٹرول نہیں رکھ پا رہے،
آج صبح شام، آج ہماری صبح ہوتی ہے گالیوں کے ساتھ، شام ہوتی ہے گالیوں کے ساتھ، آج دوستوں کو گالیاں دیتی، تیری اس کی، تیری اس کی، تیری اس کی، مذاق مذاق میں گالی دینا، مذاق مذاق میں جھوٹ بولنا، مذاق مذاق میں ایک دوسرے کو میرے بھائیوں تکلیف دے دینا، آج ہمارے نوجوانوں کا کام ہو چکا ہے۔ اس لیے میں نوجوانوں سے ادباً یہ احترام، یہ گزارش کر جاتا ہوں کہ نوجوانوں اپنی زبان پر کنٹرول رکھو، اور ایک چیز اپنی نظر پر کنٹرول رکھو۔ اے نوجوانوں، آپ سے کہہ کر جا رہا ہوں، راستے سے آج جلسہ ہے، راستے سے جا رہے ہو، جہاں پر دو کھڑی ہے بار بار نظر ادھر گھماتے ہو، سنو، اس معاشرے میں تمہارا یہ کردار یہ بھی ہونا چاہیے کہ تم اپنی زبان پر اور اپنی نظر پر کنٹرول رکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر بیان فرماتا ہے، نوجوانوں اپنی زبان کو غلط جگہ پر استعمال کرنے والوں، گالیاں دینے والوں، چگلی کرنے والوں، غیبت کرنے والوں، او نوجوانوں، اللہ فرماتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ او لوگوں کل قیامت کے دن آپ کی جتنے بھی باتیں ہیں، آج وہ تمام باتیں ریکارڈ کی جا رہی ہیں، آج وہ تمام باتیں آج آپ کی یعنی نامہ اعمال کے اندر سیو کر دی جا رہی ہے، اور کل قیامت کے دن اس کے بارے میں آپ سے سوال کیا جائے گا، کل قیامت کے دن اس کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا۔ مسئلہ یہ معلوم ہوا، بات یہ معلوم ہوئی، اور نوجوانوں آج صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک ہم اپنی زبان سے جتنی بھی باتیں نکلتے ہیں وہ تمام کی تمام باتیں ریکارڈ کی جا رہی ہے، وہ تمام کی تمام باتیں نامہ اعمال کے اندر آپ کے محفوظ کی جا رہی ہے۔ اس لیے نوجوانوں اس سماج میں، معاشرہ میں آپ کا یہ بھی کردار ہونا چاہیے کہ اگر آپ زبان کھولے تو اچھے کاموں کے لیے کھولے، ورنہ آپ اپنی زبان کو بند رکھیں، زبان کو آپ بند رکھیں۔ نظر کے بارے میں 5 منٹ ٹائم ہے، نظر کے بارے میں آج ہمارے نوجوان نظر کا بڑا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں، ادھر ادھر دیکھتے ہیں، کس کو آج تو جو کالا چشمہ وغیرہ ہوتے ہیں نا، کالا چشمہ لگا لیتے ہیں، اندر دیکھتے ہیں، بڑا ہے، یاد رکھو، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، بھائی اللہ آپ کی نظر کی چوری کو بھی جانتا ہے، نظر کی چوری کو بھی جانتا ہے۔ اس لیے نوجوانوں سماج میں آپ کا یہ بھی کردار ہونا چاہیے کہ نظر کی بھی آپ حفاظت کریں، زبان کی بھی آپ حفاظت کریں، اور یہ دونوں چیز اگر آپ حفاظت کر لیے نا، جیسے زبان، اللہ کے نبی نے حدیث کے اندر بیان فرمایا تھا، مجھے بس 2 چیزوں کی حفاظت کا ذمہ دے دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، ان میں سے ایک زبان ہے۔ اچھا لاسٹ چیز، میں نے بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے لایا، لاسٹ چیز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اس معاشرہ میں، سماج میں ہمارا نوجوانوں کا کیا کردار ہونا چاہیے۔ ہم نوجوانوں کا یہ کردار ہونا چاہیے میرے بھائیوں کہ ہم غیروں کی نقالی کرنا چھوڑ دیں۔ آج ہمارے نوجوان ہوتے ہیں بھائی جو اسٹائل ادھر سے چلتے ہیں ہم اسی کو اپنانا شروع کر دیتے ہیں، کاپی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک حدیث ہے نا، لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا زُهْرَ ذَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ۔ اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے بیان فرمایا تھا نا، آج وہی ہو رہا ہے میرے بھائیوں۔ آج ہم بغیر سوچے سمجھے کسی کی بھی یعنی کلچر کو آج ہم اپنا لیتے ہیں۔ نوجوانوں ہمیں اس سے بھی بچ کر رہنا ہے۔ آج ہم کسی کو بھی اپنا رول ماڈل بنا لیتے ہیں، کوئی وراٹ کوہلی کو رول ماڈل بنائے ہوئے ہیں، کوئی ان کی طرح بال رکھیں گے، ان کی طرح کپڑا پہنیں گے، ان کی طرح سب کچھ کریں گے۔ بہت سارے لوگ شاہ رخ خان کو رول ماڈل بنائے ہوئے، بھائی ان لوگوں کو کون رول ماڈل بنانا۔ نوجوانوں لاسٹ پیغام آپ کے لیے، اگر آپ کسی کو رول ماڈل بنانا چاہتے ہیں ہمارے نبی کو بنا لیجئے نا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تو میرے بھائیوں یہ چند چیزیں تھی جو مجھے موضوع دیا گیا تھا، اصلاح معاشرہ میں یواؤں کا کردار، نوجوانوں کا کردار، اور میرے پاس جتنا ٹائم تھا میں نے اپنی صلاحیت کے مطابق میں نے بھرپور کوشش کی کہ اس مضمون کا حق میں ادا کروں، اور میں نے الحمدللہ جہاں تک ہو سکا کیا۔ تو اس سماج کو اگر آپ پاک رکھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے نوجوانوں کو اپنا دامن پاک رکھنا پڑے گا، کیونکہ نوجوانوں کے بغیر کوئی بھی سماج، کوئی بھی معاشرہ مکمل نہیں ہوتا ہے۔ چند چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ سب سے پہلے آپ اپنے ایمان کی حفاظت کیجئے، دوسری چیز شرم و حیا کو باقی رکھیے، تیسری چیز آپ وقت کا غلط استعمال نہ کریں، چوتھی چیز پیار محبت کے چکر میں اپنی جوانی کو برباد نہ کریں۔ میرے بھائیو اسی طرح کی چیزیں لائی۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین تو ہم تمام نوجوانوں کو اپنی جوانی صحیح جگہ پر صرف کرنے کی تو توفیق عطا فرما۔ یہ